الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ واشرفہ وبرکتہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين يوم هذا وإلى يوم الدين وأما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق وقوله الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صلوات عزیزان محترم برادران گرامی عزیزان امام مظلوم بابل I8 سے یہ محرم الحرام کی چھٹی نشست آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اور یقیناً رابطہ کوئی نیا نہیں ہے، معرفت کوئی نئی نہیں ہے، مضمون خود ساختہ نہیں ہے، عطائے کردگار ہے، نعمت پروردگار ہے اور طلب الہی ہے۔ اسی لیے اس ولایت کو ہم اپنی ڈھال بنا کر چلتے ہیں کہ یہی وہ دروازہ ہے جسے بچا لیا تو شہر بھی بچ جائے گا، اور جب شہر بچ جائے گا تو توحید بھی بچ جائے گی۔ جتنا ہم اس ولایت و امامت کو بچا کے چلتے ہیں، اتنا ہی منکر، اتنا ہی تکفیر نعمت کرنے والا اسے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر پروردگار نے مجھے اور آپ کو بیدار کیا ہے، ارشاد کردگار ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے صاحبان ایمان تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ کون سی چیز ہے جو اس پروردگار کے خزانے میں نہیں ہے؟ کون سی قوت ہے جس کی اس کے پاس کمی ہے، مگر پھر بھی وہ مجھے اور آپ جیسے نہیں انسان کو طلب کر رہا ہے اس نصرت پر کہ جہاں مجھ جیسے انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی نصرت کروں جس کو میں خود کہتا ہوں کہ وہ سب کا مددگار ہے، کائنات کی جو مدد کر رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ عجیب ذات ہے میرے کردگار کی کہ وہ میں تو کہہ رہا ہوں میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور وہ مجھ سے کلام کر رہا ہے تم میری مدد کرو۔ مزاج بشریت کو بیدار کرنے کے لیے سورہ الحمد اتنی طاقتور دلیل ہے کہ رب کائنات نے جس کے لیے تمام توصیف ہیں وہ
وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور اسی سے کہہ رہا ہوں مجھے صراط مستقیم عنایت فرما۔ اور وہی صراط مستقیم کچھ افراد کے قدموں میں رکھ کے بتاتا ہے کہ میری امداد کا نام ہے وہ نعمت جو میں نے کسی کے قدموں میں صراط رکھ کے عطا کی۔ نعمت الہی کا علم نہیں ہے، اس سے لینا کیا ہے؟ بے خبری ہے، مگر وہ مجھے بے خبر نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ کہتا ہے اگر نہیں جانتے تو سوال کرو۔ اب میں سوال بھی نہ کروں، ساری زندگی اسی نیند کی کیفیت میں گزار دوں، تو خالق کو حق ہے کہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے کہ جو میں نے تیرا سلیبس بنایا، جو میں نے تجھ سے مدد مانگی، جو میں نے تیری مدد کی، نہ میں نے کوئی اور چیز مدد کے لیے بھیجی، جسے میں نے مدد کے لیے بھیجا وہ بھی ولایت تھی، اور جس سے ذریعے تیری مدد مانگی وہ بھی ان کی اتباع میں چلنے کی دولت تھی۔ میں نے اپنا ولی بنا کے دیا اور تجھ سے یہ استعانت مانگی کہ تو اس کی اطاعت اور اتباع کر، مگر میں نہ اطاعت کی منزل پہ گیا نہ اتباع کی منزل پر گیا۔ اور میں مسلسل ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ولایت کو اس آئینے میں نہ دیکھو جہاں قیاس کی دھند ہو، جہاں ظاہری علم کا سہارا لیا گیا ہو۔ قرآن صاحب قیاس کے حوالے نہیں کیا گیا، قرآن یہاں آ کر پڑھنے والوں کو نہیں دیا گیا کہ وہ اس کی تفسیر اور تعویل دیں۔ اس قرآن کا وارث وہ ہے جسے اللہ نے خود اصطفیٰ کیا۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس کتاب کا وارث قرار دیا انہیں جنہیں بندوں میں سے اصطفیٰ کیا تھا۔ سب اس کے وارث نہیں ہیں۔ اب واجب ہے کہ میں اللہ کی نصرت سمجھوں۔ اللہ میرا خالق ہے، کیا خالق کو پہچاننا میری ذمہ داری ہے یا خالق پہچان کروائے اس کی ذمہ داری ہے؟ فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر میں اپنا قاصد وہاں بھیج رہا ہوں، اگر میں اپنے افراد وہاں بھیج رہا ہوں کہ وہاں کا علم لے کر آئیں اور مجھے بتائیں میرا رب کیسا ہے، تو اس کا مقصد ہے پہچان مجھ پر واجب ہے۔ اور اگر وہ وہاں سے بھیج رہا ہے، وہ وہاں سے انبیاء کو بھیج رہا ہے، وہ وہاں سے ملائکہ کو بھیج رہا ہے، وہ وہاں سے صحیفے بھیج رہا ہے، وہ وہاں سے کتابیں بھیج رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے خالق خود اپنا تعارف کرائے گا۔ تو پھر خالق کا تعارف حاصل کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، اس کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا تعارف کرائے، اور وہ اپنے تعارف کے لیے جو مدارج طے کرتا رہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ مجھے نعمات کے ذریعے سے ثابت کر رہا ہے کہ میں توحید کا وہ پیکر ہوں جس تک تو نہیں پہنچ سکتا، مگر میری نعمتوں کو دیکھ اور نعمتوں کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ جا۔ اور جب وہ نعمتیں دیتے دیتے غدیر پر اہتمام نعمت کرتا ہے تو وہاں وہ حجت تمہارے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی امکان نہیں ہے کہ میں اس سے کوئی بہتر چیز تمہیں دے سکوں کہ تمہاری ہدایت کے لیے کافی ہو۔ اب جو میں دے رہا ہوں یہ وہ دولت ہے، اگر اس سے رابطہ کر لیا تو سمجھ لو تم کامیاب ہو گئے، تم صاحب فلاح بن گئے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری جو اس محرم الحرام میں کوشش ہونی چاہیے وہ اسی تکفیر نعمت کے جواب میں تعارف نعمت ہونا چاہیے کہ جس کی تکفیر دنیا نے کی تو کربلا بسی، اور کربلا کے بعد جو زندہ رہی
وہ تفسیر ہماری استعانت کے ساتھ ہے، ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں اس معنی میں کہ اللہ نے مجھے نعمات دی، مجھے زبان دی، مجھے اعضاء و جوارے دیے، مجھے وجود دیا، میں اس وجود سے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا سہارا لیتا ہوا اس آنکھ سے وہ پڑھتا ہوں جو اللہ پڑھانا چاہتا ہے، ان کانوں سے وہ سنتا ہوں جو خالق سنانا چاہتا ہے، اور پھر اس زبان سے وہ کلام کرتا ہوں جو خالق مجھ سے سننا چاہتا ہے۔ یہ ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے اس پر سے ادا کراتا ہوں، اور پھر خالق کی وہی تبلیغ، وہی پیغام جو 1,24,000 انبیاء نے پہنچایا، اسی کو میں اپنی اس محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ جیسے تو نے میری مدد کی تھی، ایسے ہی میں آج اس معاشرے میں اس ولایت کا سبق سنا کر اپنی نسلوں کو وہ پیغام دے رہا ہوں جو تو نے انبیاء کے ذریعے بھیجا، اور تیری اس استعانت کو وہ عصمت کے ساتھ تھی، میں گناہوں کے ساتھ ہوں، مگر مالک گواہ رہنا جو تو نے چاہا، جو تو مجھ سے طلب کر رہا تھا، اسے ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، علم کو 4 ادوار سے باہر نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی علم کے 4 باب ہیں جس پر انسان کو دسترس ہونی چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں، ایک تو معرفت الہی حاصل کرو، یہ واجب ہے۔ اب معرفت الہی کے لیے میں نے ابھی بیان کر دیا کہ معرفت الہی اپنی عقل سے حاصل نہیں کی جاتی، اپنے قیاس سے نہیں کی جاتی۔ جو اپنی عقل سے اللہ کو پہچاننے چلے تھے انہوں نے فقط اللہ کو اتنا سمجھا کہ وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ سورج کو طلوع کرتا ہے، وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، وہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ رب ہے۔ مگر عزیزان محترم، جیسے جیسے سائنس ریسرچ کرتی چلی گئی، جیسے جیسے آپ مدارج کو طے کرتے چلے گئے، پتا چلا یہ کام بھی کسی کے ہاتھوں میں اللہ نے رکھا اور اسے اپنی امانت کا امین بنایا، اور وہ اتنا امین تھا کہ سارے اختیار کے باوجود، سارے وہ ہتھیار جو اللہ ہی نے بھیجے تھے، ذوالفقار وہیں سے آئی تھی، مگر اس ذوالفقار کے باوجود، اس قوت حیدری کے باوجود، انہوں نے وہ کیا جو اللہ نے ان سے طلب کیا، تلقین حق کرو صبر کے ساتھ۔ کسی لمحے میں تلوار کی ضرورت پڑی تو اس میں جہاد کے معنی بتا دیے کہ جہاد فقط تلوار سے لڑ لینے کا نام نہیں ہے، جہاد انسان کے اس نفس پر کنٹرول کر لینے کا نام ہے جسے خالق نے تمہارے پاس امانتاً دیا کہ یہ نفس میری امانت ہے، اسے اولا بالنفس کے سپرد کر دو۔ مگر ہماری محبتیں، ہمارا سفر، ہمارا رابطہ وہ نہیں ہے جس سے کردگار راضی ہو جائے۔ ہماری ڈھال ولایت ہے، اور ولایت کے زمرے میں میں نے کہا اگر امامت کا در محفوظ رہے تو شہر علم محفوظ رہتا ہے، اور شہر رسالت محفوظ رہے تو توحید محفوظ رہتی ہے۔ حسینیت اور یزیدیت میں فرق ہی ہے، وہ امر بالمعروف کو مٹانے چلا تھا، حسین معروف بچانے چلا تھا۔ حسین باب خدا ہے اور یزید باب خدا ڈھانے چلا تھا۔ یزید نے خلافت کا انکار کر کر خود کو وارث رسول ثابت کرنے کی کوشش کی، اور جب وارث رسول ثابت کرنے کی کوشش کی تو نمائندہ الہی نے کہا تخت لینا اور ہے، منصب لینا اور ہے۔ تخت دیا جا سکتا ہے، منصب نہیں دیا جا سکتا، سر دیا جا سکتا ہے، منصب نہیں دیا جا سکتا، اولاد قربان
کی جا سکتی ہے، منصب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہی وہ منصب ہے جس منصب کو خالق نے امانتاً محمد و آل محمد کے سپرد کیا ہے۔ یزید چاہتا کیا ہے؟ اسلام کا دشمن تھا، اسلام کی دشمنی اس نے کیسے نکالی؟ اس کی زندگی کے، اس کی خلافت کے سالوں کو تقسیم کر کے دیکھ لو۔ پہلے سال اس نے امامت کو تحقیق کیا، دوسرے سال اس نے مسجد نبوی کو استبل بنایا، تیسرے سال اس نے خانہ خدا کو تاراج کیا۔ پتا چلا یزیدیت کا معیار یہ ہے کہ پہلے امامت کو مٹاؤ، پھر رسالت پہ حملہ کرو، پھر توحید پہ حملہ کرو۔ اور انہی جنگ کو دیکھتے ہوئے حسین کھڑا ہوا، حسین توحید بھی بچا گیا، رسالت بھی بچا گیا، ولایت بھی بچا گیا۔ پھر یہی تو سبب ہے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا حسین کا قیام کس لیے تھا۔ اسلام کے نام پہ انہیں جو دے سکتے ہو دے دو، مگر ولایت میں شکوک و شبہات پیدا کر دو۔ یہاں جہاں اطمینان سے بیٹھنا چاہیے وہاں سے اطمینان کھینچ لو، انہیں اطمینان سے نہ بیٹھنے دو۔ اور تمہارا خدا چاہتا ہے میری مدد کرو، اس لیے کہ ان کے ساتھ اطمینان سے رہنا سیکھو۔ ان کا راستہ ہے صراط مستقیم، مگر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پہ تدبر نہیں کرتے۔ مولا فرماتے ہیں پہلے معرفت الہی واجب ہے، یہ علم ناگزیر ہے، اس کے بغیر انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں دوسرا علم یہ ضرور حاصل کرو کہ اللہ نے تم پر کیا کیا احسان کیے، اس نے تمہیں کون کون سی نعمت دی۔ پتا چلا اب جب میں اللہ کی معرفت کے سفر پہ نکلوں تو اس کی نعمتوں کو شمار کرتا چلا جاؤں۔ پہلی نعمت آدم کی صورت میں وہ بھی خلافت ہے، اور غدیر کی صورت میں وہ بھی خلافت ہے۔ تو نعمتوں کا آغاز بھی، نعمتوں کا انجام بھی ولایت ہی پر ہے۔ اور محمد و آل محمد چاہتے یہ ہے کہ معرفت الہی کے بعد اس کی نعمتوں کو شمار کرو، اس کے احسانات گنو کہ اس نے کون کون سی نعمت تمہیں دی، کیا کیا احسان کیا۔ اور تیسرا علم یہ ہے محمد و آل محمد کا کہنا یہ ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں تیسری منزل پر جب توحید کی معرفت حاصل کر لو، جب تمہیں یہ پتا چل جائے کہ اللہ نے کون کون سے انعام تم پر کیے ہیں، تو تیسری منزل پر یہ جاننے کی کوشش کرو کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی معرفت بھی حاصل کر لی، اللہ کے احسانات بھی گن لیے، مگر جو اس کی چاہت تھی، جو اس کی خواہش تھی، جو اس کا مقصود تھا، اسے چھوڑ دیا۔ تو عزیزان محترم اس نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلے جو انسانوں کو پیدا کیا، اس لیے کہ میں نے پیدا کیا، پالنے والے پیدا کیا تو اس لیے عبادت کروں۔ کیا خالق ہونے کے بعد یہ واجب ہے کہ میں عبادت کروں؟ مانیے عبادت ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ میرے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کل انہوں نے مصلی عبادت پہ کھڑا ہونا ہے، انہوں نے نماز پڑھنی ہے، مگر نماز کے احکام کیا ہیں؟ واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو صاحبان رکوع کے ساتھ۔ وہ رکوع
رکوع کرنے والا ولی سمجھ نہ آیا ہو اور نماز پڑھوں، جو حالت رکوع میں زکات دے کر ولایت ثابت کرتا ہے، ایسی نماز ہو جہاں زکات بھی سمجھی جائے، جہاں ولایت بھی سمجھی جائے، ایسی نماز مانگ رہا ہے خالق۔ اور اگر اب بھی واضح نہیں ہوا، اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، ذکر کرو ہماری نعمت کا۔ اب ذکر بھی عبادت، صاحب رکوع کے ساتھ رکوع بھی عبادت، نماز بھی عبادت۔ تو عزیزان گرامی، کوئی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ الحمد نہ ہو۔ تو جب الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تب بھی قاری کو پتہ نہیں ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ سے مراد کیا ہے، کہ اس ولایت کا تذکرہ کر جو اللہ نے نعمتاً تجھے عطا کی، اور اس کے راستے پر کاربند ہو جا۔ تو عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں تیسرا حکم یہ ہے، یہ پہچانو کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ چلے عبادتیں واجب کرائے، نماز پڑھائے، روزہ رکھوائے، آسانی سے بات سمجھاؤں میرے بچوں کے ذہن میں آ جائے، حقیقت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا پایا جانا یا کسی چیز کا نہ پایا جانا؟ جب کسی بات کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو یا تو وہ حقیقت رکھتی ہے، فلسفیوں نے بحث کی، فلسفے کے افراد، فلسفے کی بحث کرنے والے کہتے ہیں کسی بات میں بحث کرنا یہی حقیقت ہے کہ کسی کے وجود پر بحث کی جا رہی ہے، گویا بحث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز حقیقت رکھتی ہے۔ حقیقت کے بارے میں گفتگو خود اس کی حقیقت کی گواہی دیتی ہے، اور حقیقت کے بارے میں جب کوئی بات کی جائے وہ یا تو سچ ہوگی یا جھوٹ ہوگی، پتہ چلا حقیقت اور چیز ہے، حقیقت کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ اور چیز ہے۔ یا تو وہ کہنے والا حقیقت کے لیے سچ کہہ رہا ہے یا پھر جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر حقیقت کے مطابق ہے تو سچ ہے، اور حقیقت کے خلاف ہے تو جھوٹ ہے۔ اب میں لے کر آؤں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ولایت ہے کیا؟ ولایت ہے کیا؟ ولایت حقیقت ہے؟ نہیں، ولایت حقیقت نہیں ہے، ولایت حق کے حقیقت ہے۔ ولایت وہ حق ہے جس میں حقیقت چھپی ہوئی ہے، ولایت وہ حق ہے جس کے لیے نبی نے کہا پھیرنے والے پروردگار پھیر دے حق کو ادھر جدھر علی جائے۔ یعنی حقیقت حق علی ابن ابی طالب ہے، اور توحید کی اطاعت وہ کرتا ہے جو علی کی اطاعت کر سکے۔ صداقت و امانت کا کیا کہوں؟ میں علی کو سچا کہوں؟ سچا تو وہ کہے گا نا، میں نے کوئی چیز کی، دیکھی آپ نے میرے بارے میں ایک بات کہہ دی، اگر ایسا تھا تو سچ ہے۔ مگر علی سچ کی منزل پہ نہیں ہے، علی صداقت کی اس منزل پر ہے کہ اگر سچ ظاہری طور پر کچھ اور ہو وہ اسے بدلنے پہ قادر ہے۔ کتنی کامیابی سے اللہ کے نبی کی حدیث کو مکمل کر رہی ہے ولایت، کہ اللہ کے اس نبی، اس ولی کا تصرف یہ ہے، اسے سچائی کی منزل پر مت تولنا، یہ فقط سچا نہیں ہے، تم لائے تھے سچ کچھ اور اس نے سچائی کو بدل دیا، اس لیے کہ یہ صادق ہے، یہ قادر ہے، یہ مشیت کا حامل ہے۔ لانے والے امتحان لے رہے تھے کہ نہیں لے رہے تھے؟ خواتین، ایک ضعیفہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا لائی کہ نہیں لائی؟ زندہ فرد کا لاشا جنازہ لائی کہ نہیں لائی؟ کیوں لائی تھی؟ کہ علی کے علم کا امتحان ہے، کہ علی کا علم کتنا ہے۔ علی سے زندہ پہ جنازہ پڑھوائیں گے اور پھر چہرے سے چادر ہٹا کر علی کی سچائی کا مذاق اڑائیں گے۔ اپنی طرف سے سچ کر کے آئے تھے کہ زندہ کا جنازہ پڑھوائیں گے، اور علی نے فقط پوچھا پڑھا دوں؟
پر ہے. میں نے کل بھی کہا تھا وہ افراد اور ہیں جو وقت کے محتاج ہیں, جو شمس و قمر کی حرکت کے محتاج ہیں. علی حرکت کا محتاج نہیں ہے, علی کی اتباع و اطاعت کر رہی ہے کائنات کی ہر شے. کوئی بھی شے علی کی مرضی کے بغیر حق تصرف نہیں رکھتی. ولایت کی کل ایک بات نشانی دے رہا تھا, ولی وہ نہیں ہوتا, خالق وہ نہیں ہوتا جو کسی چیز کو ظاہری طور پر خلق کر دے, بلکہ خالق اور ولی وہ ہوتا ہے جو حق کے تصرف بھی رکھتا ہو. آپ کو یاد ہوگا جوزی نے اپنے وقت میں چند کیڑوں کو پیدا کر کر کہا تھا کہ میں ان کا خالق ہوں, اور خالق ہونے کے بعد کسی نے امتحاناً اس سے کہا اچھا تو اس کا خالق ہے تو بتا اس میں نر کتنے ہیں, اس میں مادہ کتنے ہیں. جوزی جیسی شخصیت کیمیادان اپنے تجربات کرنے کے بعد پیدا تو کر سکا مگر ان کی تعداد نہیں بتا سکا, ان کے نر اور مادہ کی کیفیت نہیں بتا سکا. مگر یہی کمال جب علی کی بارگاہ میں سلمان نے کہا کہ کتنی پاک ہے وہ ذات جو ان چونٹیوں کی تعداد جانتی ہے. وادی نمن سے گزر رہے ہیں, علی کا صحابی تھا, علی نے چاہا کہ اس کو حقیقت بتائی جائے. سلیمان تعریف و توصیف کا یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف یہ کہہ کے کی جائے کہ وہ چونٹیوں کی تعداد جانتا ہے. ارے یہ تو میں بھی جانتا ہوں. ان کی تعداد کتنی ہے, کہا مولا کتنی ہے. اگر مولا بتا دیتے تو وہ گن نہیں سکتا تھا. مولا نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں, اس میں مادہ کتنے ہیں. اگر مولا بتا دیتے اتنے نر ہیں اتنے مادہ ہیں تب بھی سلیمان اس کی سلمان فارسی اس کی تشریح نہیں کر سکتے تھے. مگر علی نے تصرف کو ظاہر کیا, اختیار کو ظاہر کیا. کہا اب میں حکم دوں گا نر ادھر ہو جاؤ, مادہ ادھر ہو جاؤ, اور علی کی ولایت کے تصرف کا اظہار ہو رہا ہے. نر اور مادہ الگ الگ ہوئے اور ولایت کے تصرف کو ثابت کر رہے ہیں. تو جس اللہ کو اتنا اختیار ہو وہ اپنے ولی کے تعارف کے لیے مجھ سے نصرت مانگ رہا ہے. کیوں مانگ رہا ہے؟ یہی تو امتحان ہے ہمارا, یہی تو عبادتوں کی, ریاضتوں کی اس کسوٹی کا نام ہے جہاں قبولیت دکھائی دیتی ہے کہ عبادت قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. چہرے پہ تو نہیں مار دی گئی, ہم نے نماز پڑھی وہ نماز قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی. عزیزان محترم, اللہ نے ارشاد کیا نماز پڑھو, ذکر کرو میری نعمت کا. اللہ نے کہا صاحبان ایمان کے ساتھ رابطے میں رہو, ولی کے ساتھ رکوع میں رہو. اسی پروردگار نے مجھے اور آپ کو نصرت کے لیے طلب کیا. اسی پروردگار نے مجھ سے کہا کہ میں نے تم سے میثاق لیا تھا, میں نے تم سے وعدہ لیا تھا, اس عہد کو یاد کرو اور اس سے مکرنے کی کوشش نہ کرو. تو عزیزان گرامی, مولا فرماتے ہیں جہاں اللہ تمہیں یہ تین چیزیں رکھ کے بتا چکا, میری معرفت حاصل کرو, میری نعمتوں کو شمار کرو, پھر یہ پہچانو کہ میں چاہتا کیا ہوں. مولا فرماتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ پہچانو کہ کس چیز کے انکار سے, کس چیز کو تسلیم نہ کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. چار چیزیں علم کی جو امام رضا علیہ السلام نے فرمائی ہیں. کہ معرفت الہی, اس کے احسانات کا شمار, اس کے احسانات کے بعد اس کی منشا کا پہچاننا کہ وہ چاہتا کیا ہے, اور پھر یہ پہچاننا کہ کون سی چیز ہے جس کا انکار مجھے دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے. توحید کا انکار کیسے ہو؟ توحید میں نے تسلیم ہی رسالت سے کی ہے. توحید کو میں نے ڈائریکٹ کبھی دیکھا ہی نہیں, نبی نے کہا میں نے تسلیم کر لیا. توحید کا انکار نہیں کر سکتا انسان. توحید کا اقرار بھی اگر کیا تو رسالت کی وجہ سے, اور رسالت کا انکار بھی وہ کیا کرے گا
جس کی گواہی ہی نہ مانگی ہو۔ بھائی رسالت کا انکار آپ کرتے ہیں، کیا تو میرے رسول کی رسالت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کا گواہ یا تو علی کو بنایا یا خود بنا، اس کے علاوہ کسی سے کہا کہ تم رسالت کا کلمہ پڑھو، مگر رسول سے کہا اگر انہوں نے یہ نہ پڑھا، اگر انہوں نے یہ نہ کہا جو آج میں غدیر کے میدان میں پہنچا رہا ہوں، تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ رسالت کا کلمہ فقط علی پڑھے کافی ہے، مگر ولایت کا کلمہ جب تک ساری دنیا نہیں پڑھے گی قیامت نہیں آ سکتی۔ حجت کا ظہور اور تصرف اس محل میں نہیں آئے گا جو منشاء الہی ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ نہ وہ تمہاری عبادتوں سے راضی ہے، نہ وہ تمہارے مصلوں پہ کھڑے رہنے سے راضی ہے۔ وہ راضی فقط اس وقت ہوگا جب سارے اس کے مقتدی ہو جائیں، سارے اس کے مطیع ہو جائیں، جسے اللہ نے اپنی مشیت کا محل قرار دیا۔ اور یہ کسی مسلک کے پاس افتخار نہیں ہے۔ ہم سے نصرت مانگی، حسین نے کربلا میں نصرت مانگی، تم نے نہیں کی، نہ کرو۔ اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کرتے نہ کرو، میں خود بچاؤں گا اور خود بچا کے بتاؤں گا۔ جنہوں نے نہیں کی ان کی گردن پہ تلوار چلواؤں گا، سوئے ہو دوبارہ اٹھواؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ دین کامل ہو کے رہے، اور جس نے دین کو کامل دیکھنا ہے وہ غدیر سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، اور جو غدیر کا منکر ہے اللہ نے اسے کافر قرار دیا ہے۔ جس نے بھی اس کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے باہر گیا۔ پتہ چلا توحید کی معرفت بھی علی سے ہے اور توحید کا انکار بھی علی سے ہے۔ جس نے علی کو تسلیم کیا اس نے رسالت و ولایت کو تسلیم کیا، اور جس نے علی کا انکار کیا اس نے رسالت و ولایت کا انکار کیا، کیونکہ نبی کی رسالت جس پہ رسالت بنی وہ فقط نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس نہیں تھا، سارا دین پہنچانے کے بعد بھی رسالت کو روکے رکھا۔ اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوا جب تک کہ علی کی ولایت نہیں پہنچی، اور جب علی کی ولایت پہنچ گئی تب اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا، میں نے دین مکمل کر دیا۔ تو جس کے وجہ سے دین مکمل ہوا وہ بھی ولایت ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ رسالت سے راضی ہوا وہ بھی ولایت ہے۔ مگر ہم اس ولایت کے لیے کتنے بیدار ہیں، کتنا جاگ رہے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں حقیقت اپنے محل پر بحث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی چیز حقیقت ہے، اور سچ و جھوٹ کا فیصلہ اس حقیقت کے بارے میں کسی کی گواہی پر ہے۔ علی سچا نہیں ہے، علی صادق ہے۔ مباہلے میں جائے تو وہ بھی جو کل تک عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ کر مباہلے سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ ہم تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چہرے اگر پہاڑ کو اشارہ کریں تو یہ اپنے محل سے ہٹ جائیں۔ گویا یہ سچے نہیں ہیں، یہ صادق ہیں۔ ان کی صداقت یہ ہے کہ اگر بچے کپڑے مانگیں اور سیدہ کہتے کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تو اب عبادت گزار جبریل بھی اپنی وہ عبادت نہیں کرتا جو عبادت تم سمجھ رہے ہو۔ ملائکہ تم سے زیادہ عبادت کے لیے خلق ہوئے، مگر وہ اپنی عبادت چھوڑ کر یہاں کبھی چکی چلا رہے تھے، کبھی گہوارہ جھلا رہے تھے، کبھی ذوالفقار لا رہے تھے، کبھی اس گھر خانوادے کی محبت میں اس کی دہلیز کو اپنی ریش مبارک سے صاف کر رہے تھے۔ تو گویا ملائکہ تم سے زیادہ حق کی عبادت ادا کر رہے تھے۔ کس کو ملا منصب ملائکہ میں؟ کون بلند اور افتخار ہوا؟ کس ملک کو اللہ نے سب ملائکہ کا سردار بنایا؟ کیا معیار ہوگا اس کا سردار بنانے کا؟ بہت سجدہ ریز تھا؟ نہیں، اس کے سجدہ ریز نہیں، جب ضرورت
ضرورت پڑی درزی بن گیا، جب ضرورت پڑی چکی چلانے والا بن گیا، جب ضرورت پڑی گہوارہ جھلانے والا بن گیا، جب ضرورت پڑی فطرس کو بالوں پر دلانے والا بن گیا۔ اس شان سے جبریل نے یہ مرتبہ پایا ہے، اور ہم اس مرتبے کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے کہ ہمیں ہرس کہاں کرنی چاہیے، ہمیں کس چیز میں حریص ہونا چاہیے۔ عبادتوں میں، ظاہری عبادتوں میں زور و شور ہے، مگر وہ روح عبادت شامل نہیں ہے جو خالق کہتا ہے کہ میں نے عبادت کیوں مانگی، میں تمہارا رب ہوں اس لیے نہیں، مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں اس عبادت کے ذریعے تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی کی ڈیفینیشن بار بار میں نے اس ممبر سے کہا ہے، متقی عبادتوں سے نہیں پہچانا جاتا ہے، متقی پہچانا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ گویا جس نے حق عبادت ادا کیا وہ کبھی بھی سچے کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ صادقین کی جماعت میں کھڑا رہے گا، اسے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوگا کہ مجھ سے کچھ قضا ہو رہی ہے، مجھ سے کچھ چھن رہا ہے، نہیں، جو کچھ ہے ان کی وجہ سے ادا ہو رہی ہے۔ تو محبت اہل بیت وہ دولت ہے جس پر انسان جتنا فخر کرے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کسی چیز پہ تکبر روا نہیں ہے، پسند نہیں ہے خالق کو، مگر ہمارے در سے وابستگی پر جتنا تکبر کرو خالق خوش ہوتا ہے۔ اتنا ناز ہے ولایت علی ابن ابی طالب پر اللہ کو کہ اس در پہ کھڑے ہو کر تکبر کرو، اور خدا کی قسم امامت ہی کے در کو جلا کر کربلا کا میدان بنایا گیا۔ اگر پہلے دن یہ دروازہ نہ جلتا کبھی بھی کربلا نہ بنتا، جسے در بنایا تھا اسے گرایا گیا، اور جب گرایا گیا تو نہ پھر مسجد نبوی کی حرمت رہی نہ خانہ خدا کی حرمت رہی، کوئی نہیں تھا۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں، یہ کہنا کہ حسین حرمت کعبہ کے لیے نکل آئے، نہ حسین نے فلاں چیز کے لیے قیام کیا، سب اپنے محل پر خود بخود بچ جائے گا اگر امام بچ گیا، اور حرمت کعبہ ہی کو اگر بچانا تھا تو وہی سید سجاد جو 63 ہجری میں واقعہ حرہ میں مدینے سے مکے سے قریب ہے، مقام منبع پہ قیام ہے، اللہ کا گھر تاراج ہو رہا تھا، منجیقوں سے پتھر برسائے جا رہے تھے، مگر کسی نے نہیں بتایا کہ حسین کا بیٹا خانہ خدا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہو، ارے میرے دادا کی سنت ہے، گھر بچانے کے لیے ابابیل خدا بھیجتا ہے، اللہ اپنے گھر کو بچا لیتا ہے، مگر تم سے جو نصرت مانگی ہے وہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت نہیں، تم سے جو نصرت مانگی ہے وہ اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں، تم سے جو نصرت مانگی ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کی حفاظت کے لیے نصرت مانگی ہے کہ نصرت کرو میری اس امامت کو سمجھانے اور ولایت کو بچانے کے لیے، مگر ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی تفریق نہیں کر سکتے۔ واقعہ ہوا، خانہ خدا تاراج ہوا، میرا مولا مقام منبع پہ قیام کرتا ہے، گھر لٹ گیا تو کیا مقام منبع سے میرا امام قیام نہیں کر سکتا تھا؟ مگر قیام نہ کر کر امام نے بتایا مجھے پہچانو، میں وہی سید سجاد ہوں کہ اگر بابا نے کربلا میں آخری لمحات میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تھی تو بیمار بھی تھا، علالت میں بھی تھا، ہاتھ میں ذوالفقار بھی نہ تھی، مگر عصا کا سہارا لے کر کھڑا ہوا، اپنے بابا کی مدد کے لیے چلا، اس لیے کہ تاریخ گواہ رہے کہ جو اللہ نے مدد مانگی وہ فقط و فقط امامت کی استعانت تھی، مگر جب تم نے امامت کی استعانت نہیں کی وہی سید سجاد خانہ خدا کے آگے آ کے نہیں کھڑا ہوتا، مگر ڈھانے والے خانہ خدا ڈھا سکے بنا نہ سکے۔ جب ڈھایا گیا تو اس کی بنیادیں ڈالی جانے لگیں کہ بعد میں کعبہ دوبارہ تعمیر کیا جائے، کیا کعبہ بن گیا؟
ادھر بنیاد رکھتے ہیں، دیوار تھوڑی سی بلند ہوتی ہے گر جاتی ہے۔ مسلمان کوشش کر کر کے تھک گئے، خدا کے گھر کی بنیاد نہیں ٹھہرتی۔ کیوں نہیں ٹھہرتی؟ تمہیں بنیادیں بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہیں اصل بچانے کے لیے بھیجا تھا۔ آج دین اور شریعت کے معنی ہی بدل دیے گئے، شریعت کو بھی دین کہا جا رہا ہے۔ دین اور ہے، شریعت اور ہے، اصول دین اور ہے، فروع دین اور ہے۔ اور اگر آسان کروں، میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، اور اس کے بعد اپنے مسائل کی منزل پر آ جاؤں گا۔ پہلے تو یاد رکھو، اللہ کا گھر کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے نہیں، اسے وارث خدا بناتا ہے، وارث خدا کے ہاتھوں سے تعمیر ہوتا ہے۔ اور جب تعمیر کعبہ نہیں ہو سکی تو لوگوں نے کہا ہے کوئی یہاں فرزند رسول، کوئی آل رسول میں سے کوئی ہے جسے بلایا جائے مدد کے لیے؟ لوگوں نے کہا ہاں، مقام منبع پر امام مظلوم کے فرزند سید سجاد کا قیام ہے۔ لوگ گئے، مولا سید سجاد کو لائے، مولا نے کعبے کے قریب آ کر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا اس کی بنیادیں ویسے نہیں بنیں گی جیسے تم بنا رہے ہو، اس کی بنیادوں سے جو مٹی، جو پتھر، جو گارا لوٹا گیا ہے اسے واپس لاؤ۔ اس لیے کہ جس کی بنیاد نمائندہ الہی رکھتے ہیں، اس کو اکھاڑنے والا اکھاڑ بھی لے تو دوبارہ بنا نہیں سکتا۔ لٹی ہوئی مٹی، لٹے ہوئے پتھر واپس لائے گئے، اور فرزند رسول نے اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی۔ اور جب بنیاد رکھ چکے تو اب مسلمانوں سے کہا اس کی تعمیر کرو۔ اب تعمیر ہوتی جاتی ہے اور دیوار اپنے محل پر کھڑی ہے۔ پتا چلا سید سجاد بتا رہے تھے جب بنیادیں دین تم ڈھا دو گے تو پھر شریعت بھی تم نہیں بچا سکتے۔ امامت کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اور جب تم نے آج بھی نہیں بچائی تو کون بچا رہا ہے؟ کوئی بچا رہا ہے کہ نہیں بچا رہا ہے؟ اس نے پردہ غیب کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ تو عزیزان گرامی، چھوٹا سا سوال کر کے گزر رہا ہوں، عبادات کتنی ہیں؟ حقوق خدا کتنا ہے؟ آپ کی عبادات کا تعلق آپ کی شریعت کہاں تک لاتی ہے؟ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، حقوق النفس ہے۔ آئیے میں حقوق خدا ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے سے ہوں، کہیں حق کے عباد مجھ پر آ جائے، کسی ڈوبتے کو بچانا پڑے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں روزے سے رہ سکتا ہوں، مجھے روزہ بھی توڑنا پڑے گا، نماز بھی چھوڑنی پڑے گی، اور اس بندے کو بچانا پڑے گا جو غوطہ کھا رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اور آسان کرو، میں کمرے میں تنہا ہوں، تنہا نماز پڑھ رہا ہوں، میرا کوئی مسلمان بھائی داخل ہو اور مجھے سلام کرے، میں اللہ سے رجوع رکھ سکتا ہوں؟ صاحب شریعت بیٹھے مجھے بتائیں، میں رکوع اور سجدے میں جا سکتا ہوں؟ جیسے ہی میرا بھائی مجھے سلام کرے گا، سلام کرنا مستحب ہے مگر جواب دینا واجب ہے۔ ایک واجب میں کھڑا ہوا تھا، دوسرا واجب مجھ پر واجب ہوا، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس کے بعد اپنی نماز کو پھر اسی طرح تمام کروں گا۔ تو جہاں شریعت میں حقوق اللہ کے درمیان حقوق العباد ایسے محفوظ رکھے ہوں، وہاں تفریق پیدا کی جا رہی ہے۔ ادھر حقوق اللہ کے مقابلے میں حقوق العباد آئے، حقوق خدا مجھ پر سے ثابت ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، میں تلقین حق کر رہا ہوں، حالات پرآشوب ہیں، میں بہت برے حالات میں ہوں، کیا میں ان برے حالات میں تلقین حق کرتا رہوں، اپنی جان کھو دوں اور پھر اگلا سفر حق رہ جائے؟ کیا شریعت مجھے اجازت دیتی ہے؟ حقوق العباد ادا کر رہا تھا، جب حق کے نفس کی بات آئی تو اللہ نے کہا اب نفس بچانا واجب۔ مردار کھا سکتا ہوں عام حالات میں؟ نہیں کھا سکتا، لیکن اگر بھوکا ہوں، بھوک اور پیاس سے مر رہا ہوں، قریب مرگ ہوں اور کہیں سے کچھ نہ ملے اور مردار سامنے پڑا ہو، کیا میں کراہت کر کے اس سے دور رہ سکتا ہوں؟ یہ شریعت
وہ کہتا ہے تو نے کراہت کی اپنے دل اور ذہن سے، میں کہہ رہا تھا کھا۔ مزہ کھلانے کا حکم جب اس نے دیا تو یہ حکم دیا اتنا کھا جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، پھر پیٹ بھر کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں تو حقوق النفس بھول جاتے ہیں، حقوق اللہ ادا کرتے ہیں تو حقوق العباد بھول جاتے ہیں۔ میں تینوں حقوق لا رہا ہوں، حقوق پروردگار بھی، حقوق العباد بھی، حقوق النفس بھی، اور تمہیں تمہارے امام کا استغاثہ سنا رہا ہوں۔ اب جب امام استغاثہ دے، نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کرتا رہوں، کسی ڈوبتے ہوئے کو بچاؤں یا امام کی نصرت کے لیے جاؤں، اور اپنی جان بچاؤں یا اپنی جان اپنے مولا میں لٹا دوں، یہ وہ منزل ہے جو خالق چاہتا ہے کہ پہچانو۔ جب حسین بلائے گا، جب امام بلائے گا، نہ کوئی حق خدا ہے، نہ کوئی حق عبادت ہے، نہ کوئی حق العباد ہے، نہ کوئی حق نفس ہے۔ ارے نفس کو سپرد کر دے اولا بالنفس کے، یہی معرفت الہی کا نام ہے۔ لیکن دکھ ہوتا ہے، کہیں اپنی جان بچا لی، کہا میں تو نفس تقیہ میں تھا، کہیں اللہ کی عبادت کر لی، برابر میں پڑوس میں بندہ مر گیا، میں اپنی عبادت میں کھڑا ہوں، ایمبولینس لانا میرا کام تھا نہیں لا سکا، کوئی زخمی تڑپ رہا ہے میں کھڑا ہو جاؤں کہ نہیں میرا روزہ قصر ہو رہا ہے، نہیں، چھوڑو، اللہ کا حکم ہے اب حقوق العباد ادا کر، اور حقوق العباد میں تجھے زحمت کا سامنا ہے تو اپنے نفس کو بچا لے، اور جب اپنے نفس کو بچا کر چل رہا ہے اور اولا بالنفس آواز دے لے، پھر اموال اولاد اور انفسنا کی منزل کو بھول جائے، پھر سب کچھ حسین کے قدموں میں رکھ دے۔ عزاداروں، یہ حسین ابن علی ہے، یہ کربلا میں تمہاری نصرت کا محتاج نہیں تھا، تم محتاج تھے کہ اپنی عبادت کو سمجھاتے کہ تم عبادت گزاروں میں شمار ہوتے ہو، تم نے حق کے وابستگی کو ادا کیا ہے، مگر حسین استغاثہ کہہ کے چلا گیا، اور آج تک استغاثہ پہ وہ لبیک نہیں ہے جو امام چاہتا ہے۔ آج تک انسان آنکھیں بند کر کر اب وہ سفر کر رہا ہے جہاں خسارہ ہی خسارہ ہے، خسارے سے نکلنا ہے تو عقیدے کو پختہ کرو، عقیدے کو پختہ کر کر عمل کی منزل پر آؤ، اور عمل کی منزل پر حق کی حفاظت کرنا سیکھو، اور حق کی منزل پر صبر کی دامن کو کبھی مت چھوڑو، نفس کے لیے نہیں، اولا بالنفس کے لیے قربان ہونے کا سبق سیکھو۔ مگر درد ہے کہ سب سے آسان ہے کہ ہم امام کو قربان کر کے کہتے ہیں دین بچ گیا، ایسا دین مانگا تھا خدا نے تم سے، کچھ نہ تھا مگر یہ تھے، اور کچھ نہیں ہوگا مگر یہ ہوں گے، اور تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ یہ جب ہو تو تم ان کے ساتھ ہو، اگر ثابت کر سکے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تمہاری ہلاکت ناگزیر ہے۔ بعد رسول منیت رسول کے منصب پر ہے حسین، مگر نماز شب کی دعاؤں کا، نانا کے روزے پہ گریا کر 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 زیارت رسالت کا سوال کیا ہے، تب کہیں لیلا کے آنگن میں علی اکبر آیا تھا۔ حسین بہت محبت کرتے تھے علی اکبر سے، اور جب ظہور علی اکبر ہوا، ولادت علی اکبر ہوئی، عزاداروں، حسین کے اس بیٹے کو زینب نے اپنی آغوش میں لیا، پالا پوسا جوان کیا۔ روایتیں ملتی ہیں کہ کبھی حجرہ لیلا میں رات کے اندھیرے میں کسی آہٹ کا احساس ہوتا تو جناب لیلا آنکھ کھولتی تو کیا دیکھتی کہ حسین اپنے اکبر کے چہرے پہ جھکے ہوئے ہیں، گہوارے پہ جھکے ہوئے ہیں۔ لیلا پوچھتی والی میرے حجرے میں اس رات میں؟ کہا بس خواہش ہوئی کہ زیارت رسول کروں تو چاہا کہ علی اکبر کا چہرہ دیکھوں۔ کتنا پیار ہے علی اکبر سے۔ عزاداروں، یہی شہزادہ کربلا کے بن میں آیا۔ کربلا کے بن میں راستے میں سفر ہے، راستے میں سفر کرتے جاتے ہیں۔ میرا مولا اپنے کلمے سے اظہار کرتا ہے کہ اس
قافلے کا کیا کہنا جو موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شہزادہ علی اکبر بابا سے پوچھتے ہیں بابا، کہا بیٹا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ کہا بابا پھر دادا ہی نے تو کہا ہے جب انسان حق پر ہے تو چاہے وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ آ پڑے کامیاب۔ دعا دے رہا ہے میرا مولا حسین اکبر کو، جوان بیٹا، کڑیل جوان بھتیجا، غازی ابو الفضل العباس کی فوج کا وہ سپاہی۔ روایتیں کہتی ہیں یہ تینوں چچا بھتیجے غازی سید سجاد اور شہزادہ علی اکبر راستے میں صلح مشورہ کرتے جاتے تھے کہ کربلا میں ایسے جنگ کریں گے، ایسے جنگ کریں گے، مگر عزاداروں کربلا ان شہزادوں کو جنگ کا موقع ہی نہیں ملا۔ تنصر اللہ کی منزل پر دیکھنے کے لیے اللہ نے ان سے وہ مدد مانگی جہاں تلوار رکھ کے خالق نے ان افراد کی قربانی طلب کی۔ عزاداروں میرا وہ مولا آقا جو اکبر جیسے کڑیل جواں کو میدان کربلا میں لایا، جس وقت شہزادے نے بابا سے طلب کی ہے نا اجازت، میرا مولا امام مظلوم کہتے ہیں اکبر تجھے اجازت دینے کا حق تیری ماں کے پاس ہے۔ اور جب ماں کے خیمے میں گئے تو ماں کہتی ہے تیری اجازت کا حق تیری پھوپھی زینب کے پاس ہے۔ عزاداروں یہ جوان کبھی خیمہ لیلا میں، کبھی خیمہ جناب ثانی زہرا میں، کبھی خدمت بدر میں، اجازت نہیں مل رہی۔ آخر کو میرا یہ آقا ثانی زہرا کے خیمے میں ہے، شہزادی نماز پڑھ رہی ہے، انتظار کر رہا ہے کہ سلام پھیرے تو پھوپھی سے کوئی سوال کرے۔ عزیزان محترم سلام پھیرا شہزادی نے ثانی زہرا سے، شہزادہ علی اکبر نے ایک سوال کیا، پھوپھی اماں بہت دیر ہو گئی، اجازت مانگ رہا ہوں، اجازت نہیں دے رہی، ایک سوال کا جواب دے دیں، مرتبے میں آپ افضل ہیں یا بنت رسول افضل؟ آپ کا منصب زیادہ ہے، آپ بنت علی افضل ہیں یا بنت محمد افضل ہیں؟ عزاداروں میرا مولا جب میرے شہزادے نے جب سوال کیا تو ثانی زہرا نے کہا بیٹا یہ کیسا سوال کر دیا، میں کجا میری مادر گرامی کجا، میں دختر علی ہوں وہ دختر رسول ہیں، وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، وہ شافع محشر ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ شہزادے نے کہا پھوپھی اماں پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ محشر میں آپ اٹھیں اور میری دادی زہرا آپ سے کہیں، زہرا کہیں آپ سے سوال نہ کریں کہ زینب میرا بیٹا حسین زخمی ہو گیا تو نے اکبر بچا لیا۔ بس عزاداروں اتنا سننا تھا۔ میری شہزادی نے علی اکبر کو اجازت دے دی، مگر اجازت دینے سے پہلے ایک بار فضہ سے کہا فضہ جا میرے بھائی حسین کو بلانا۔ عزاداروں غازی کو طلب کیا، قاسم کو طلب کیا، میرا آقا حسین آئے، بچے جمع ہوئے، مسکرات حرم نے گھیرا کیا، علی اکبر کو مسند پہ بٹھایا گیا۔ بیوی کہتی ہے فضہ جا وہ ایک صندوق جو میں لے کے چلی تھی مدینے سے لیا، یہ صندوق کیا ہے؟ اس میں ایک شاہانہ لباس ہے جسے میری شہزادی نے تیار کیا تھا کہ جب اکبر جوان ہو جائے گا تو اکبر کی شادی کروں گی۔ اکبر کی پوشاک شاہانہ بنا کر شہزادی چلی ہے۔ عزاداروں میری پوشاک حاضر کی گئی، سکینہ بھائی کو نالین تم پہناؤ گی، کسی نے پٹکا باندھا، کسی نے کرتا پہنایا۔ عزاداروں میں ساری اس کو نہیں چپڑ رہا، بس مسائل کو مختصر کر کر دامن وقت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے لے کر چل رہا ہوں۔ میرے شہزادے کو تیار کیا گیا، سکینہ نے ہاتھ میں نالین لی، کہا بھیا ایک نالین میری طرف سے، ایک نالین میری بہن فضہ، میری بہن فاطمہ صغرا کی طرف سے، بھیا نیک ہم دونوں بہنوں کو دینا۔ عزاداروں مجھے نہیں پتا میرے شہزادے نے کیا نیک دیا، مگر میرا مولا میرے آقا کو تیار کیا جاتا رہا۔ جب میرا اکبر تیار ہو گیا نا تو اس کے بعد حسین نے نانا کا عمامہ لیا، نانا کا عمامہ لے کر علی اکبر کے قریب آئے
علی اکبر کے چہرے پر، علی اکبر کے سر پر امامہ رکھا، نانا کا امامہ باندھنا شروع کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک ایک کر کر آیات الہی کی تلاوت کرتے جاتے ہیں، فضائل محمد و آل محمد بزبان قرآن پڑھتے جاتے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے علی کے لال کے یہ ہاتھ کی حرکت اب علی اکبر کے سر کے گرد نہیں رہی، علی اکبر کے سر کے بجائے حسین کا ہاتھ اکبر کی ٹھوری کی طرف آیا اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عزادارو اتنا سننا تھا، علی کی بیٹی خاک پر بیٹھ گئی، ارے میرا بھیا حسین اکبر کو دولہا نہیں بنا رہا، ارے یہ سبھی رسول کو زندگی میں کفن دے رہا ہے کہ بعد میں کوئی یہ شکوہ نہ کرے کہ شبیہ پیغمبر میں کفن رہ گئی۔ عزاداروں میرے آقا امام مظلوم نے اکبر کو تیار کیا، اکبر کو تیار کرنے کے بعد اس نے جہاد دیا، باپ نے بیٹے کو ودا کیا۔ روایتیں کہتی ہیں میری شہزادی کے ساتھ اکبر کو زین فرس پہ بٹھایا گیا، اکبر بابا سے رخصت ہوئے، مقام جہاد کی طرف چلے، حسین نے اپنی کمر کو تھاما، جیسے جیسے گھوڑا چلتا گیا حسین اس گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے، جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی حسین نے اپنے قدموں کو تیز کیا، بیٹے کے کانوں میں باپ کے قدموں کی تھاپ آئی، پلٹ کر دیکھا ضعیف باپ گھوڑے کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے، تڑپ کر کہا بابا ابھی آپ نے کیا مجھے اجازت نہیں دی تھی کہ میرے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ کہا میرے اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے نا، تجھے پتا نہیں ضعیف باپ کے دل پر کیا گزرتی۔ عزادارو میرا مولا علی اکبر مقام جہاد پر آیا ہے، حسین اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، متن لکھتے ہیں جیسے جیسے جوان بیٹا مقام جہاد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا تھا، حسین دوڑ کر اپنے مقام کو بدلتے تھے، کبھی علی اکبر کو دیکھنے کے لیے شمالن دوڑتے تھے، کبھی جنوبن دوڑتے تھے، اور جب میرا اکبر کسی جگہ گر گیا نا تو ایک بلندی پر میرا مولا حسین کھڑا ہو گیا، اکبر کی جنگ دیکھنے لگا۔ عزادارو اکبر کے چہرے کو دیکھنے کے لیے حسین بلندی پہ تھا، فضا خیمے کے در پہ تھی، ثانیہ زہرا مسلح پہ تھی، دعا کر رہی تھی پالنے والے میرے اکبر کی خیر ہو۔ ایک منزل آئی جب فضا نے کہا ارے شہزادی خدا خیر کرے، میرا آقا حسین زمین کربلا پہ گرا ہے۔ اکبر زین سے زمین پر آیا، حسین خاک کربلا پہ بیٹھے، فضا در خیمہ پہ بیٹھی، ارے ثانیہ زہرا مسلح پہ سجدے میں گری، پالنے والے میرے اکبر کی خیر ہو۔ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیا داداروں، مگر روایتیں کہتی ہیں جب تک اکبر کے دم میں دم تھا اکبر نے جنگ کی، یہاں تک کہ میرا شہزادہ اتنا زخمی ہو گیا کہ زین فرس پہ ٹھہر نہیں سکتا تھا، ڈگمگانے لگا، مگر جانتا تھا نا کہ صبح سے بابا ایک ایک شہید کو گنج شہیدہ ملاتے رہے ہیں، ارے جوان بیٹا اگر دور گرا تو ضعیف باپ کتنی دور آئے گا، زحمت ہوگی، اپنی باہوں کو رہبار کے گلے میں ڈال دیا اور گھوڑے کے کان میں کہا اے ذوالجنا مجھے خیمے کی طرف لے چل، میرا بابا ضعیف ہے۔ عزاداروں میرا شہزادہ رہبار سے کلام کر رہا تھا، کسی لعین نے صبر امام مظلوم کو آزمانے کے لیے شہزادے کی اس کیفیت میں جبکہ وہ باہیں ڈھالے ہوئے رہبار سے کلام کر رہا تھا، ایک نیزہ ہے جو اکبر کے سینے میں داخل کیا، جیسے ہی نیزہ اکبر کے سینے میں داخل ہوا اس لعین نے علی کو توڑ دیا اور یہ کہہ کے توڑا اب دیکھوں گا حسین صبر کیسے کرے گا، اب دیکھوں گا۔ بس عزیزان محترم ادھر برچھی کا پھل جگر میں پیوست ہوا، ادھر اکبر کے ہاتھ رہوار کی گردن سے جدا ہوئے، زمین کربلا پہ منتقل ہوا۔ السلام علیکہ یا ابا، ارے بابا غریب بیٹے کا آخری سلام قبول کرو۔ ادھر حسین خاک کربلا پہ گرا، ارے کہاں ہے اکبر؟ آئینہ آئینہ
روایتیں کہتی ہیں حسین اکبر کے لاشے پر دوڑتا ہوا نہیں آ سکا، اپنے قدموں پہ نہیں پہنچا، بار بار گرتا تھا، بار بار اٹھتا تھا۔ اکبر کہاں ہو؟ آواز دو۔ ارے بابا کی بینائی جاتی رہی، ارے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ عزادارو اکبر آواز دیتا رہا، حسین اکبر کی طرف چلتے رہے۔ عزادارو اس منزل پہ پہنچے، جوان بیٹے کے زخمی بدن کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ بیٹا کیسے ہو؟ کیسا پا رہے ہو؟ بہت پیاسا تھا نا عزادارو، حسین سے پانی مانگنے آیا تھا نا، مگر آج جیسے ہی حسین سرہانے پہنچے کہا بابا میری تشنگی مٹ گئی، ارے مجھے نانا نے پانی پلا دیا، کوثر سے سیراب کر دیا۔ مگر عزادارو جیسے ہی میرا مولا شہزادہ علی اکبر سے کلام کرتا ہے، خدا کسی ضعیف باپ کو جوان بیٹے کے لاشے پہ ایسے نہ لے جائے جیسا میرا مولا حسین گیا۔ میرا مولا حسین کہتا ہے اکبر صبح سے میرے ساتھ لاشیں اٹھانے میں تو نے مدد کی ہے، اکبر صبح سے تو نے لاشیں اٹھانے میں بابا کا ہاتھ بٹایا ہے۔ بیٹا ضعیف باپ ہے، جوان بدن ہے، اٹھا نہیں سکوں گا، میرے لال میری مدد کر۔ کہا بابا کیسے کروں؟ کہا بیٹے ہم تجھے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں، اپنی باہیں ہماری گردن میں حائل کر دے۔ عزادارو اکبر نے بابا کے کہنے پر ایک بازو کو اپنے بابا کے کاندھے میں اپنے بابا کی گردن میں حائل کیا، مگر دوسرا ہاتھ سینے پہ رہنے دیا۔ حسین انتظار کرتے رہے کہ شاید اکبر کا دوسرا ہاتھ آ جائے اور میں اکبر کو اٹھا سکوں۔ جب دیکھا کہ ہاتھ نہیں آیا تو کہا بیٹا اکبر کیا بابا سے ناراض ہو؟ بابا کی مدد نہیں کرو گے؟ بس اتنا سننا تھا۔ کہا بابا ناراض نہیں ہوں، مگر لعین نے یہ کہہ کر برچھی کا پھل میرے سینے میں توڑا تھا کہ اب دیکھوں گا حسین کیسے صبر کرے گا۔ عزادارو ادھر سوال صبر آنا تھا، علی کے لال نے جوان بیٹے کے زخمی بدن کو زمین کربلا پہ لٹا دیا۔ زخمی بدن کو لٹانے کے بعد ایک زانو کربلا کی زمین پہ رکھا، ہاتھ بیٹے کی برچھی میں ڈالا اور نجف کی طرف نگاہ کی اور کہا بابا ارے خیبر اٹھانا آسان ہے، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا مشکل ہے۔ بابا ادرکنی، مگر بابا اکیلے مت آنا، بابا اکیلے مت آنا، میرے دادا ابراہیم کو بھی لانا، میرے جد اسماعیل کو بھی لانا، آ کے دیکھے کہ کربلا کے بن میں میرے فخر اسماعیل کے پیر نہیں بندے، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے۔ عزادارو حسین نے برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا، جوان بیٹے کی برچھی ہے۔ عزادارو جیسے جیسے حسین برچھی کھینچتا ہے اکبر اپنے سینے کو بلند کرتا ہے، ارے میرا حسین کیسے صبر کرے۔ وہ منزل آئی کہ جب حسین نے برچھی کا پھل یا علی کہہ کر نکالا، مگر فقط برچھی کا پھل نہیں تھا، کلیجہ اکبر برچھی میں ہلک کر آ گیا۔ ادھر حسین کے ہاتھ میں عزادارو بس میں سلام کرتا ہوں اپنے مولا کو، مولا بہت غریب ہے تو، میرے مولا تجھ پر ہزاروں سلام ہو۔ تھوڑی دیر پہلے بیٹے کا ایک ہاتھ تو گلے میں تھا، مگر مولا اب تو غربت یہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھ بھی خالی نہیں، ایک میں کلیجہ اکبر ہے۔ بس عزادارو میرے مولا نے علی اکبر کے سینے کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر حسین کربلا سے خیمے کی طرف چلے۔ ادھر ثانی زہرا نے نگاہ کی، بھائی کو بیٹے کا جوان بدن اٹھا کے لاتے دیکھا، ننھے بچوں کو جمع کیا، ارے بچوں جلدی آؤ، میرے ماں جائے گی، مدد کرو، جوان بیٹے کا لاشا ہے، ضعیف باپ ہے۔ عزادارو حسین خیمے تک لائے، کیسے لائے؟ مقاتل لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے حسین خیمے کی طرف چلا، علی اکبر کے قدم زمین کربلا پہ خط کھینچتے جا رہے تھے۔ بس عزادارو گنج شہیدہ میں لاشا رکھا، ایک دفعہ حسین نے چاروں طرف نگاہ ڈالی، کہیں کوئی دیکھنے والی نگاہ
نگاہ نے جب لیلا کو نہیں دیکھا نا، کہا فضہ لیلا کہاں ہے، لیلا کو لا۔ عزادارو فضہ دوڑ کے گئی، خیمے میں پہنچی، دیکھا کہ لیلا خیمے کی تنابوں سے ٹکرا رہی ہے۔ ارے فضہ نے کہا مولا نے بلایا ہے، کہا فضہ میں تو جاتی ہوں مگر راستہ نہیں سنائی۔ پروردگار ہمارے اس قلبی ذکر کو اپنی بارگاہ باعنوان عبادت قبول کر۔ میرے مالک ولایت علی اکبر، ولایت مولا متقیان کا واسطہ ہم تمام عزاداران امام مظلوم کو اپنے امام سے محبت اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے مالک جب تک زندہ ہے پرچم عباس کے سائے نشین، محشر میں اٹھیں تو لوح الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو اذن ظہور عنایت فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ماتم حسین